شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ. یہاں سے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا تاسو دې 2 منټو نو خپل جالې لیکلې اسکره دا نصاریان یې خپل پټه کړې نصار تراخو کو خواږو فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ. میں نے آپ کو کہا تھا کہ شیخ عبد القاہر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دلائل الاعجاز میں 2 متضاد باتیں کی ہے. ایک بات یہ کی ہے کہ بلاغت صفت لفظ کا ہے، معنی کا نہیں ہے. معنی یعرفها العربی والعجم، اس کو عرب و عجم دونوں جانتے ہیں، لہذا بلاغت صفت الفاظ کا. اور دوسرا قول یہ کیا ہے کہ بلاغت صفت ہے معنی کا. والالفاظ متروحۃ متروکۃ فی الطرق، بلاغت صفت معنی کا ہے، الفاظ تو راستے میں پھینکنے کے قبل. یہ 2 متضاد قول ہے. تو عبد الرحمن دمشقی صاحب تلخیص ان میں تطبیق کرتا ہے 2. پہلی تطبیق یہ کہ جہاں شیخ نے کہا کہ یہ صفت معنی کا ہے یعنی بذات، اور جہاں کہا ہے یہ صفت لفظ کا ہے بذات یا بواسطہ معنی کی، چونکہ بلاغت صفت معنی کا ہے اور معنی مدلول ہے اور لفظ دال ہے اور مدلول کی صفات دال میں جاری ہے، تو بلاغت صفت لفظ کا ہوا. اس اعتبار سے کہ یہ دلالت کرتا ہے کس پر؟ اس معنی پر جو موصوف بالبلاغت ہے. تو بلاغت صفت معنی کا بھی بنا اور صفت لفظ کا بھی بنا، لیکن معنی کے لیے صفت ہے بذات اور لفظ کے لیے بذات ہے، یا اس وجہ سے کہ ایک لفظ دوسرے سے مرکب ہو جائے تو افادہ معنی کا کرتا. ہاں، بلاغت صفت ہے راجی الی اللفظ. کیا معنی؟ یعنی ہم کہتے کلام بلیغ، تو بلاغت صفت کلام لفظ ہے، لیکن لا من حیث انہ لفظ، باعتبار لفظ ہونے کی نہیں اور صوت ہونے کی نہیں، بل باعتباری افادت المعنی، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ افادہ کرتا ہے کس کا؟ معنی سے مراد وہ غرض ہے المسوغ لہ الکلام، جس کے لیے کلام چلایا جاتا ہے، اور معنی کا افادہ کرتا ہے. افادہ کے ساتھ متعلق ہے بالترکیب، جب ایک لفظ دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو جائے. ٹھیک ہے، ان ٹچ ہوا زید قائم کے ساتھ، اس وجہ سے یہ مطابق ہوا مقتضی حال کے ساتھ، بالترکیب متعلق ہے بفادہ. اب تم بتاؤ بلاغت صفت لفظ کی بنی باعتبار ذات کی یا بالواسطہ المعنی؟ اور معنی کے لیے بذات. کیوں؟ وجہ یہ کہ بلاغت کا معنی کیا ہے؟ مطابقت کلام کی لمقتضل، تو البلاغت المطابقت، اور مطابقت نسبت ہے درمیان مطابق اور مطابق کے، اور نسبت لفظ ہے یا معنی ہے؟ تو جب ہم نے بلاغت کی تفسیر مطابقت کے ساتھ کی اور مطابقت نسبت ہے اور نسبت معنی ہے، تو بلاغت کیا ہوا؟ معنی. لہذا یہ صفت معنی کا ہے نہ کہ صفت لفظ کا. لأن البلاغة وذلك، اور بلاغت کا صفت ہونا معنی کے لیے بذات اور لفظ کے لیے بالواسطہ اس وجہ سے ہے کہ بلاغت کما مر جیسے گزر گیا عبارت از مطابقت کلام فصیل مقتضى الحال، اور ظاہر ہے کہ مطابقت و عدم مطابقت بے اعتبار معانی کے ہیں اور بے اعتبار ان اغراض کے ہے یساغ لها الکلام لا بے اعتبار الالفاظ المفردہ، نہ فقط الفاظ
الفاظ کی وجہ سے اور نہ فقط کلمات سے جو مجرد عن المانی ہے. بات سمجھ میں آ گئی. دوسری تطبیق کہ شیخ ایک جگہ میں لکھتا ہے دلائل اعجاز سے کہ البلاغۃ صفۃ للمعنی اور دوسری جگہ میں لکھتا ہے البلاغۃ صفۃ یہ تو تعارض ہے. تو کہتے یار بلاغت کی دو معنی ہیں، ایک بلاغت کا معنی مطابقت اور ایک بلاغت کا معنی فصاحت. تو جہاں شیخ نے کہا کہ بلاغت صفت ہے معنی کا، کون سا بلاغت جو بمعنی مطابقت کی، اور جہاں شیخ نے کہا کہ بلاغت بمعنی صفت ہے لفظ کا، وہ کون سی بلاغت؟ وہ کثیرم. یہ دوسری تطبیق ہے. او بسا اوقات یسمى ذالک، اس بلاغت کو فصاحت کہا جاتا ہے اور فصاحت صفت لفظ کا ہے. تو بلاغت بمعنی فصاحت وہ بھی صفت کس کا ہے؟ لفظ کا. اچھا جی، اب یہ جو کثیرن ہے نا، تو کثیرن کا نسب یسمى کی وجہ سے نہیں، کیونکہ یسمى مجہول ہے اور مجہول ایک نائب فاعل چاہتا ہے، وہ ضمیر ہے جو بلاغت کی طرف راجع، اور ایک مفعول چاہتا ہے وہ فصاحتن. تو کثیرن کا نسب کس وجہ سے؟ تو علماء کہتے ہیں یہ کثیرن مفعول فی ہے. اس پر پھر اعتراض ہے کہ مفعول فی تو یا زمان ہوتا ہے یا مکان، اور کثیرن نہ زمان ہے. تو کہتے ہیں یہ صفت ہے موصوف محذوف کا، احیانا کثیرتا یسمى ذلك فصاحتا. اوقات کثیرہ میں بلاغت کا اطلاق فصاحت پر کیا جاتا ہے. تو احیانا منصوب ہوا نہ بنا بر مفعول بھی بلکہ بنا بر مفعول فی، اور مفعول فی پہ ذات ہے یا بواسطہ موصوف محذوف؟ احیانا کثیرا. اور یہ ما جو بعد میں آیا ہے یہ کثرت کی تائید ہے جو مدلول ہے کثیرن کا. یہ معنی ہے نصب علی ظرف، یہ نصب ہے بنا بر مفعول فی لانہ من صفات الاحیان، یہ احیان کی صفت ہے احیانا کثیرا. اور لفظ ما کا یہ تاکید ہے کثرت کا، اور عامل اس میں یہ قول یسمى فعل ضمیر راجع بلاغت کی طرف وہ نائب فاعل، فصاحتن مفعول بھی، اور احیانا کثیرتا مفعول فی. فعل اپنے نائب فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ مضارعہ خبریہ چشتیہ. ٹھیک ہے. یسمى ذالک، یہ ذالک پر اعتراض ہے کہ ذالک اشارہ ہے بلاغت کی طرف اور بلاغت مؤنث ہے، اور ذالک اس میں اشارہ مذکر ہے. یہ کہنا چاہیے یسمى تلک. تو مصنف کہتے ہیں ذالک اشارہ ہے بلاغت کی طرف، لیکن بلاغت مؤول ہے بتاویل وصف مذکور کے، ویسمى ذالک مسمى کیا جاتا ہے یہ وصف مذکور جو بلاغت ہے فصاحتن ایذن کما یسمى بلاغتن. بات سمجھ میں آ گئی. جیسے فحیث یقال، جہاں عرب کہتے ہیں کہ قرآن کا اعجاز صفت اس جہت سے ہے کہ یہ اعلیٰ مراتب فصاحت میں ہے. اعلیٰ مراتب یعنی اعلیٰ مراتب بلاغت میں ہے. یراد به ھذا المعنی ولها طرفان، ولها